السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ تو ذوق ٹی وی پہ جو ہماری کام کی بات کی سیریل جاری ہے، تو آج کے اس نمبر 20 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اور کام کی بات جو سی ہے اسپیشلی میں نے سوسائٹی میں بہتری کے لیے اور پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور لوگوں کو شعور دینے کے لیے سٹارٹ کی ہے۔ تو یہ میری کام کی بات جو سی ہے جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے جیسے مجھے اچھی باتیں ملتی جائیں گی میں آپ لوگوں تک شیئر کرتا جاؤں گا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوتی ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جنہوں نے نہیں سنی ہوتی۔ تو اس لیے جو سا ہے ہم نالج ٹرانسفر کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ لے کے آ رہے ہیں۔ جو ہمارے کلچر سے ملا ہمیں، جو ہمارے بڑے بزرگوں سے ملا یا ہمیں کہیں سے بھی ملا، تو وہ ہم شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ آج کی جو کام کی بات ہے خصوصی طور پہ ڈسیبل پرسن سے یکجہتی کے لیے ہے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ سنا تھا تو میں نے کہا چلو وہ واقعہ بھی شیئر کر دوں گا اور اس پہ انالیسس بھی کر دوں گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہانی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بڑے لمبے لمبے درخت لگے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت درخت لگے ہوئے تھے، بڑے یعنی کہ باروب درخت لگے ہوئے۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا درخت پیدا کر دیا جو کہ ٹیڑھا میڑھا تھا۔ تو وہ جو سا درخت تھا نا، وہ اس کی شکل جو سی تھی وہ ایسی تھی جیسے ٹیڑھا میڑھا عجیب و غریب سا، کوئی ادھر کو اس کا گیا ہوا ٹہنی، کوئی ادھر کو گئی ہوئی، کوئی ادھر کو گئی ہوئی۔ جبکہ دوسرے جو درخت جو سے تھے وہ بڑے لمبے چوڑے اور بڑے دراز کا آمد۔ تو وہ جو درخت، ظاہری بات ہے درخت بھی آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، زندہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ کمیونیکیشن کرتی ہے، مگر یہ کہ انسان کی کان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کو جو سی ہے سن سکے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے انسیکٹس ہیں وہ جو بولتے ہیں، اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائکروسکوپ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اس جلد کے اوپر بھی آپ کو دیکھیں گے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اتنے ہزاروں نظر آئیں گے، جو دیکھ کے ہم حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہماری جلد پہ بیٹھے ہیں، جبکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر درخت کمیونیکیٹ کرتے ہیں، سائنس نے یہ ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ درخت جو سے ہیں یہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں جمائی تک لیتے ہیں، اس کے علاوہ انگڑائی لیتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو وہ درخت جو سے تھے وہ اس ٹیڑھے میڑھے درخت کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وہ جو درخت تھا وہ یعنی کہ نا بڑا پریشان رہنے لگا، اس نے کہا کہ میں ٹیڑھا میڑھا ہوں، میری کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اس لیے میرے سارے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وہ اسی پریشانی میں وہ سوکھنا شروع ہو گیا، پریشان رہنا شروع ہو گیا۔ تو اس کی جو سی ساری یعنی شوخی ختم ہونی شروع ہو گئی، اس کا رونق ختم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ میں اتنا خوبصورت درخت کی طرح میں قداور درخت کیوں نہیں بن رہا، یا اتنا میں اسمارٹ اور خوبصورت کیوں نہیں ہوں۔ تو اسی طرح اس کی مثال انسانوں کے ساتھ بھی اب لگا لیں کہ بہت بہت اسمارٹ انسان ہوتے ہیں اور کئی اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ یہ ساری بات اس میں انالیسس میں کور کریں گے، مگر ابھی چلتے ہیں بات کو فائنلائز کرنے کے لیے۔ تو وہ پھر کیا ہوا، وہ اسی ٹینشن میں وہ خشک ہونا شروع ہو گیا، پریشان ہونا، درخت سوکھنا شروع ہو گیا۔ مگر کیا ہوا کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ اچانک وہاں سے کوئی قبیلہ گزر رہا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھے اتنے خوبصورت درخت، اتنے لمبے قدآور درخت، انہوں نے کہا ہماری تو موجیں لگ گئیں، ہم ان درختوں کو کاٹ کے بیچیں گے اور ہم اپنی روزی روٹی کمائیں گے، اور اس طرح شہر میں جا کے ان کو بیچ کے ہم اپنا رزق کمائیں گے۔ اور انہوں نے وہیں پڑاؤ کر لیا، اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک ایک درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ جتنے لمبے دراز خوبصورت چوڑے درخت تھے وہ سارے انہوں نے ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے۔ اور جب وہ آئے اس ٹیڑھے میڑھے درخت کی طرف تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ٹیڑھا میڑھا ہے، یہ تو اس کے کوئی نہ فرنیچر بن سکتا ہے نہ اس کی کوئی چیز بن سکتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور باقی درختوں کو انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ پھر اس درخت کو سمجھ آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ میں ٹیڑھا تھا تو میں بچ گیا، اگر میں بھی ان کی طرح سیدھا سادہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، سیدھے سے مراد ایک غرور بھی ہے، جن میں غرور سیدھا نہ تناور، غرور بھی ہے، غرور والے بھی کٹ جاتے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا جھکے ہوئے کو پھل لگتا ہے۔ اس کہانی کے پیچھے جو سا ہے ایکچولی میں سبق آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے ہماری سوسائٹی میں معذور ہیں لوگ جن میں نقص ہیں، تو ہم انہیں مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کسی کو لولا کہتے ہیں، کسی کو لنگڑا کہتے ہیں، کسی کو اندھا کہتے ہیں۔ اگر تو وہ کوئی ہمیں فائدہ دے رہا ہو تو سالوں سال فائدہ دیتا رہے تو ہم اسے مہان، ٹھیک ہے، بڑا یعنی کہ نا عزت دار اور بڑا مانتے ہیں۔ اور جب ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے ایسے بندے سے، یا یہ بندہ ہمارے اب کام کا نہیں ہے یا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تو پھر ہم اسے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ نے پیدا کیا. کبھی کسی معذور کو دیکھا کہ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں مر گیا؟ کبھی کسی معذور کو دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی راز ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے. میں نے دیکھے بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں ڈسیبل بندے ہیں. انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ کریکنگ گیٹ ہینگس لانگ. اس کا مطلب ہے کہ دائمی مریض جو سا ہے وہ دیر تک زندہ رہتا ہے. اور اس طرح کے جو معذور لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی عمریں بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں. کیونکہ میں نے ایک معذور دیکھا تھا، ہم جب رہتے تھے اکاڑا میں، تو ایک معذور تھا، وہ ہمیشہ اس نے اپنی شلوار پکڑی ہوتی، جیسے یہ شلوار اس کو کرتا تھا کہ گر جائے گی ہوتی، تو وہ پاگل چلتا رہتا. میں نے بچپن میں اسے دیکھا، اور پھر میں نے 25 سال بعد اسے دیکھا، وہ ویسے ہی چل رہا تھا. میں حیران ہو گیا کہ یار یہ بندہ ابھی تک زندہ کیسے ہے، جبکہ نہ وہ اس کو پتا تھا کہ میں نے کھانا ہے، نہ اس کو پتا ہے میں نے بیٹھنا، نہ اس کو پتا ہے کہ میں نے بات کرنی، کچھ بھی نہیں اسے آتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی تھی. اور زندگی وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، وہ انسان نے پوری کر کے جانی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اگر کوئی معذور ہے یا کوئی فٹ ہے یا کوئی، یہ ضروری نہیں ہے کہ معذور جو سا ہے وہ پہلے مر جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا ہے وہ فٹ ہے وہ ٹھیک رہے گا. ایسی بات نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے وہ پوری ہو کے رہنی ہے. تو صرف آج کی بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ کسی کو، معذور کو مذاق اڑانے سے پہلے یا اس کو برا بھلا کہنے سے یہ پہلے سوچ لیں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو جائے تو کیسا رہے گا. کیا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو بھی معذور کر سکے؟ کیا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی چھین سکے؟ اگر یہ سارے اختیارات آپ اللہ کے مانتے ہیں تو پھر کسی کو مذاق کرنے سے پہلے یا کسی کو معذور کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ ذرا سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو سا ہے وہ الحق ہے اور وہ موجود ہے. اور کسی کی اگر بد دعا آپ کو لگ گئی یا کسی معذور کی آپ کو لگ گئی تو آپ کے ساتھ کیا انجام ہو سکتا ہے، یہ جو سا ہے یہ سوسائٹی میں دیکھنے کو کئی جگہ ملا ہے. تو بہت سارے معذور ہماری سوسائٹی میں اچھا کام کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور زیادہ فوکس کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب تو معذور پی ایچ ڈی تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے. تو ہمیں معذوروں کی یکجہتی کے لیے، مگر ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات ہے پاکستان میں ابھی معذوروں کے لیے سہولتیں کم ہیں. اس ویڈیو کے ذریعے میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں حکومت وقت کو کہ زیادہ سے زیادہ معذوروں کو فیسلٹیز دی جائیں تاکہ وہ صحیح زندگی جی سکیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.